ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرن برہان نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کو شیئر کیا جائے، آمال علیہ السلام کی حدیث کو شیئر کیا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے اور ان پر عمل بھی کیا جائے. اسی طرح قرآن مجید سے بھی استفادہ حاصل کیا جائے. پھر وہی بات کہ ہم لوگ ایسا لگتا ہے کہ منڈے کو تو ابھی فرائیڈے کو تو گئے ہیں اور منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مگر الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت کر سکیں اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں جتنا بھی ذکر کیا جائے، جتنی بھی گفتگو کی جائے اتنا ہی کم ہے. آج جس ہستی کا ہم لوگ تذکرہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ تھرو آؤٹ دا ویک آپ لوگ سنیں گے کہ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی ولادت کے حوالے سے جشن اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو ان سے ہم ایک دن میں یا 2-3 پروگرامز میں اور ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ 10 یا 5 پروگرام بھی کر لیں گے تو ابھی بھی ان چیزوں کا حق ادا نہیں ہو سکے گا جو امام علی علیہ السلام کے فضائل، فصیح و بلیغ خطبات کے حوالے سے، ان کے حکیمانہ کلمات کے حوالے سے کہ کیا کیا امام علی علیہ السلام نے اس دنیا کے لیے ارشاد فرمایا، اس پوری کائنات کے لیے ارشاد فرمایا، کیا چرند پرند کے لیے ارشاد فرمایا، کس طرح سے دین اسلام میں مولا علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور یہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں. ان کے گھر نے کس طرح اپنے گھر کو اس دین اسلام حق کی راہ میں قربان کیا. یہ تمام چیزیں کس سے ریلیٹڈ ہیں وہ جا کر نقطہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. آج بھی میری پوری کوشش ہوگی اور ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی کا ذکر کرتے ہوئے اور جن کے بارے میں وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے اور اس 1000 باب کے ہر باب سے 1000 میں نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے تخلیق کیا اور بنائے اور بتائے لوگوں کو. تو اس حوالے سے اگر سوچا جائے تو 1000 باب کے حوالے سے کس طرح سے ذکر کریں گے. آج انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کو ہم سمجھنے کی تھوڑی سی معرفت میں اپنی بلندی کے لیے اور ان کی ذات مقدسہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنے علم کے خزانے امام علی علیہ السلام، بلکہ سارے ائمہ علیہ السلام نے، مگر ظاہر شروعات امام علی علیہ السلام سے ہوتی ہے، تو ہم آج کی اور خصوصی طور پر یہ پوری نشستیں جو ان کی ہماری ہوں گی امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگ صحیح طریقے سے امام علی علیہ السلام کی زندگی کو سمجھ سکیں، ان کے مقصد کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر سکیں. آخر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے لیے لمحہ فکر ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم خطبات پڑھتے چلے جا رہے ہیں، تفاسیر میں ان کا ذکر پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مختلف موقعوں پر امام نے پریکٹیکل جنگوں میں انہوں نے حصہ لے کر اور اس کے بعد جو خطبات ہیں اور اس میں لوگوں کو کس طرح انکریج کیا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کے ہر پوائنٹ آف ویو سے ہمارے لیے نشانی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام سے لے کر اور فرائیڈے کے پروگرام بلکہ سیٹرڈے کے پروگرام تک آپ کے ساتھ یہ تمام علم بھی شیئر کریں اور اس کے لیے مختلف کتابوں سے ریفرنسز لیے جائیں گے اور مدد لی جائے گی. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. کچھ خطبات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اور کچھ فرامین امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں سے شیئر کریں گے اور کچھ مختلف کتابوں میں سے جس میں سسٹر زرین صاحبہ ہمارے ساتھ شامل رہیں گی اور وہ ہماری ہیلپ کریں گی. ویلکم کرتے ہیں سسٹر زرین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور میری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم لوگ جس ہستی کے بارے میں ذکر کرنے لگے ہیں. میں تو کل سے یہی پریشان ہوں ہم کس بارے میں شروع کریں. بالکل یعنی کس پوائنٹ آف ویو سے شروع کریں. مگر آپ کے ساتھ میرا اتفاقاً ایسا سلسلہ ہے کہ ہم لوگ جب سے بات کر رہے ہیں اور جب سے گفتگو ہو رہی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے خلقت اس دنیا کی خلقت کے حوالے سے، چاند ستاروں روشنی کے حوالے سے. تو امام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں ہم تو وہ باتیں شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم ناظرین اور آپ سب کو رجب کا مہینہ جو چلتا چلا آ رہا ہے اپنی برکتوں فضیلتوں کے ساتھ آپ سب کو اس کا ہر دن مبارک ہو. اور بہت شکریہ کرن کا کہ اور ولایت ٹی وی کا کہ مجھے
موقع ملا اس بہانے میرے بھی علم میں اضافہ اور میں اپنے علم کو جو تھوڑا تھوڑا کر کے جو میں قطرہ قطرہ حاصل کری ہوں آپ کے سب کے ساتھ شیئر. اور واقعی میں کرن آج سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ مولا کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اور مولا کے علم کے بارے میں تو مطلب اتنا وسیع و عریض ہے مولا کا ذکر سے کہ کیا کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے. سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت اور حیات چھوٹی ہے. علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے. بے شک. اور اب آپ یقین کریں کہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے کہ مولا کی حیات کو ڈسکس کرنا ہے تو مولا کی حیات تو مطلب کسی پیرائے میں سما نہیں سکتی. اور جب اس کے پہ ہم جیسے ہمارا سلسلہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے قرآن اور سائنس سے ریلیٹڈ ہے تو ہم نے اس کو یہی سوچا کہ ہم جو مولا کے فرمان میں اور مولا کے فرامین میں اور مولا کے خطبات میں جو سائنٹیفک جو اشارے ہیں اور جو سجیسشنز ہیں اور جو جن جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ مولا اگر کسی کی اصلاح بھی کر رہے ہیں تو اس کو کائنات کے رازوں سے اس کا اشارہ دے رہے ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ بھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے ذہن میں گمان میں بھی نہیں تھا یہ کہ میں شروع کروں گی اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں اس کو کس طرح سے مختصر کر کے بیان کروں. الحمدللہ ہمارے پاس شروع کرتے ہیں کہ مولا باب العلم ہے اور مدینۃ العلم وعلیم بابوہا کہ رسول کائنات علم کا شہر اور میرے مولا اس کا دروازہ ہے. اور جب اس دروازے کے اوپر دستک ہی دینے کی دیر ہوتی ہے اور وہ داخل ہوئے بغیر اس میں اتنا علم آپ سمجھ لیں ایک سیلاب کے ریلے کی طرح سے باہر آتا ہے ہماری طرف کہ ہمیں اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کی کیفیت سے میں دو چار رہی جب میں تھوڑا سا دیکھا. اور ایک چیز جو سب سے پہلے لے کر چلوں گی ایک مولا سے شروع ہوتا ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ اگر علم کا حصول اصل میں زندگی ہے حیات ہے وہ حیات کا معنی زندگی کا اصل مفہوم زندگی کا مطلب مقصد ہے حیات جو ہے زندہ رہنے کا جواز جو ہے وہ علم کا حصول ہے. اس سے آگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیدا ہونا ہماری خلقت صرف اس لیے کہ ہم علم کا حصول کریں. تو تھوڑا بہت اپنا پچھلے اس سے ریلیٹ کر کے چلوں گی. ایک تھیری ایک دفعہ میں نے اپنے ٹیچنگ ڈیز میں اپنے ایک ورکشاپ میں ہم لوگوں کی نظر سے گزری تھی. کوئی نئی سائنٹیفک تھیری تھی. یہ بات میں کر رہی ہوں اراؤنڈ 2000 کی. تو اس میں یہ تھیری تھی کہ جو انسان کا دماغ ہے برین جو ہے انسان کا وہ اب ریسنٹ ریسرچ کے بعد یہ کہ سب سے زیادہ مطلب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اشرف المخلوقات ہے تو انسان کا ذہن جو ہے انسان کا دماغ جو ہے وہ ایک میریکل ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اور سب سے زیادہ وزنی جو ہے وہ انسان کا دماغ ہے انسان کا برین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیورونز اس لیے کہ انسان کا جسم ہڈیوں سے اور مسل سے اور مختلف چیزوں سے پہ مشتمل ہے لیکن انسان کا برین جو ہے وہ نیورونز پہ مشتمل ہے. نیورونز مطلب جیسے بہت ایک کروٹ سی مثال دوں گی. ہم خواتین نے مغز تو دیکھا ہوگا جیسے قربانی مطلب کھانا پکانے میں اس میں مطلب کیا اس کی ساخت میں آپ کو بتانا چاہیے. اس کا ٹیکسچر جو ہوتا ہے جیسے گودا ہوتا ہے اس طرح نہ وہ مسل ہوتا ہے نہ وہ چربی ہوتا ہے نہ وہ ہڈی ہوتی ہے بہت سافٹ. تو وہ نیورونز پہ مشتمل ہے. وہ جو اس کی ساخت ہے وہ نیورونز ہے. تو جیسا کہ آپ لوگ واقف ہوں گے کہ جب انسان ارتقائی تحقیق پہ کام کر رہا تھا کہ انسان کی ارتقاء کیسے ہوئی انسان کا ایولیوشن کیسے ہوا تو اس پہ کہ اکثر سائنٹسٹ کا پہلے 17ویں صدی سے پہلے تک یہ خیال تھا کہ انسان جو اس پیرائے میں آیا ہے وہ ریپٹائلز اور ریپٹائل سے پھر بندر یعنی پرائمیٹس اور بندروں سے پھر پرائمیٹ سے پھر انسانی شکل میں آیا ہے. تو لیکن اس کو جیسے جیسے پھر تحقیق کی ہوتا ہے جیسے جیسے پڑھا علماء نے
اور سائنٹسٹ نے تو اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا. تو پہلے میں آپ کو ایک ویسٹرن تھیوری سے لے کے چلتی ہوں, پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے مولا نے کیا ارشاد فرمایا تھا. تو اس کا جو تھا کہ کیا وجوہات تھیں. سسٹر کرم ہم بھی تھوڑا سا ایک میں یہ برین کا ماڈل شو کرنا چاہوں گی, کیا ہم شو کر سکتے ہیں جی سمجھانے کے لیے؟ جی جی. تو اس میں کہ ڈیکارڈز ایک بہت مشہور فلاسفر گزرا ہے 17ویں صدی میں. اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہوا ہے اور وہ اس نے سب سے پہلے اس چیز پہ کام کیا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ بندروں سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہے. اس کی اس نے پوری جو ڈسکشن دی ہے وہ یہ کہ میں آپ کو بھی برین کے ماڈل سے بتاتی ہوں. جی سوری, یہ ایک بہت پریمیٹیو جو سب سے پہلے جو برین کو جو اسٹڈی کیا گیا تو اس پہ کہ یہ جو حصہ ہے یہ بیچ میں جو ہے بالکل سب سے چھوٹا ریپٹیلین یعنی کہ ریپٹائلز سے, اور یہ جو حصہ ہے ریپٹائلز میں اور تمام میملز میں اور سب جانوروں میں پایا جاتا ہے سوائے مچھلیوں کے اور ایمفیبینز میں جیسے مینڈک وغیرہ اس طرح کے وہ جانور جو زمین اور پانی دونوں میں پائے جاتے ہیں. بیچ میں جو براؤن حصہ ہے یہ وہ حصہ ہے جو لمبک سسٹم ہے کہ جس میں خواہشات, محبت, غصہ, یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں, ایموشنز پائے جاتے ہیں بیسکلی. یہ جو ریپٹیلین جو ہے حصہ یہ ہے اس میں اگریشن, اس میں جو ہماری ڈرائیوز ہیں, ہماری جو جنسی خواہشات ہیں اور جو غصہ اور جو حملہ کرنے کی جو فلائٹ اور فائٹ کے جو انسٹنکٹس ہیں وہ پائے جاتے ہیں, جس میں جو جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو اپنا سٹینڈ لیتے ہیں, اپنی ٹیریٹری مارک کرتے ہیں, یا پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑ کے ختم کر کے, تو یہ اگریشن والی چیز. براؤن جو ہے اس میں تمام ایموشنز, اس میں تمام جذبات ہے, یعنی سیڈنس ہے, لو ہے, پیرنٹل لو ہے, تمام جو ایموشنز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. یہ جو سب سے بڑا حصہ دکھایا گیا ہے یہ بعد میں سائنٹسٹ کی تحقیق سے معلوم ہوا اس کو بندروں میں باقی جانوروں کے کمپیریٹیولی زیادہ پایا گیا. تو یہ چیز تھی جس کو انہوں نے سائنٹسٹ نے سوچا کہ یہ مماثلت رکھتی ہے انسانی دماغ سے. یہ جو ہے نیو میملین جو حصہ ہے یہ نیو کارٹیکس حصہ ہے. نیو کارٹیکس یعنی جس کو اب یہ دیکھیے جس کو گرے میٹر ہم کہتے ہیں. گرے میٹر یعنی کہ جو دماغ کا وہ حصہ کہ جو سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس میں تمام فیکلٹیز ہیں سوچنے کی, ارادہ کرنے کی, ڈیسیژن میکنگ کی, تھنکنگ, اور سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ریزننگ کی ہے, یعنی غور و فکر کرنے کی ہے. سوچنا کئی چیزوں پہ مشتمل ہے. اب سوچنا جیسے جانوروں کی سوچ جو ہے وہ صرف اسی حد تک ہے کہ اپنی غذا کہاں سے حاصل کرے, اپنا شکار کس طرح سے کرے, کس طرح سے اپنی جان بچائیں, کس طرح سے اپنے بچوں کو بچائیں. ان کی تھنکنگ, جانوروں کی تھنکنگ بس صرف اسی پہ مشتمل ہے. بندروں کی تھنکنگ جو کہا گیا تھا کہ ایڈوانس ہے جانوروں سے, وہ اس لیے کہ وہ تھوڑی بہت ریزننگ, جیسے اگر کوئی چیز کہیں پھنسی ہوئی ہے, کہیں آسانی سے دستیاب نہیں ہے, تو وہ کوئی ٹول جیسے کوئی لکڑی یا کوئی پتھر لے کے اس کو کھود کے یا اس کو کسی طرح سے نکال دیں گے, کوئی ٹول کا استعمال کریں گے. تو اس ٹول کی استعمال کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ انسان سے مشابہت رکھتی ہے, اس کی تھنکنگ, تو شاید انسان کا ارتقاء اس سے ہوا ہے. لیکن جیسے جیسے برین کی مزید اسٹڈی کی گئی تو اس میں یہ جو گرے میٹر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں نیو کارٹیکس, یہ حصہ جو ہے یہ صرف اور صرف انسانی دماغ میں پایا جاتا ہے, اتنی زیادہ اتنے بڑے پروپورشن سے. تو یہ جو میں نے پہلے بتایا آپ کو, یہ دیکھیں ریپٹیلین کمپلیکس, یہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے کہ جو ہمیں ڈرائیو کرتا ہے کہ ہاں جیسے تمام جانوروں میں ہے, ایون برڈز میں, ہر جانور میں, کہ مطلب افزائش نسل کے, جیسے مطلب ایک حصہ ہے کہ بھی ایک جنسی ڈرائیو ہے کہ افزائش نسل کے لیے رکھی گئی ہے. اور اس کے علاوہ فائٹ اور فلائٹ, سب سے بڑا کہ اگریشن کا, لڑنا, یا تو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا یا پھر لڑنا, یہ اگریشن کی ڈرائیو اس میں رکھی گئی ہے.
اس کے بعد جیسے کہا کہ لمبک سسٹم میں ایموشنز، اس میں مطلب یہ کہ پیرنٹل لو، یہ جانوروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بچوں سے اپنے انڈے کی نگہداشت ہے یا اپنے نیو بورن بچے کی نگہداشت ہے، اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا ایک حد تک جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائے بڑا ہونے کے. لیکن باقی چیز سوائے بندر کے کسی اور جانور میں نہیں پائی جاتی. تو یہ جو نیو کارٹیکس ہے یہ ایک بہت امیزنگ چیز ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے دماغ کا وہ حصہ کہ جس کو اللہ نے بار بار دعوت دی انسان کو غور و فکر کرنے کی کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ وہ حصہ ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے اور اشرف المخلوقات بناتا ہے. بس فکر کے لیے ریزننگ کا حصہ ہے اس میں. اب اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی تو میں اس کو اور آگے لے کے چلوں. جی بالکل آپ لیتے جائیے. اچھا، تو اس پہ جو سب سے پہلے بحث کی ہے وہ ڈیکارٹ نے بحث کی ہے اور اس نے اس سے ثابت کیا ہے کہ اس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے. اس کا ایک جملہ کہ میں زندہ ہوں اس لیے کہ میں سوچتا ہوں. I think that is why I exist. یعنی کہ اگر میں سوچتا نہیں تو اب میری زندگی، میں اس وقت زندہ نہیں ہوتا. تو یہ کہ انسان کے زندہ رہنے کی وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ غور و فکر ہے. اچھا، بندر کی جیسے بتایا کہ ان کی غور و فکر بس اسی حد تک ہے کہ اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، اپنا تھوڑا بہت کچا پکا مکان یا گھر یا غار یا کیسا بھی اپنا بنانا ہے، یہ سلسلہ. انسان کی جو غور و فکر الگ ہے کہ بندر جو ہے وہ کائنات کے رازوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ سورج چاند ستارے کیوں تخلیق ہوئے اور میں جو ہوں میں کس لیے میرا وجود ہے، میں کیوں خلق کیا گیا، میرا مقصد حیات کیا ہے. تو وہ بندر بھی جو تمام باقی جانوروں میں بہتر تھنکنگ ہے وہ بھی یہ نہیں سوچتا. یہ تھنکنگ جو صرف انسان کو جو ممتاز کرتی ہے باقی تمام چیزوں سے اور جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا ہے وہ یہ کہ ریزننگ ایبلٹی اور پاور آف ڈیسیژن میکنگ، کہ اپنا ڈیسیژن لینا. یہی ہے کہ یہ اسی لیے سزا و جزا صرف انسان کے لیے رکھی ہے، اس لیے کہ اس کو ریزننگ کی صلاحیت دی ہے، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے اور اس کو اس غور و فکر کی بنیاد پہ اس کا جو ڈیسیژن میکنگ ہے کہ میں اب کون سی راہ اختیار کروں. تو یہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے یہ انسان کو اکاؤنٹیبلٹی کی طرف یعنی سزا و جزا کی طرف لے کر آتی ہے. تو اس کے اوپر جب سب سے پہلے ڈیکارٹ نے کہا کہ اس کا جملہ بڑا مشہور ہے یہ کہ بھی میں I think that is why I exist. تو اس کو مولا کائنات کے کوٹس ہیں، اس کو اگر تھوڑا سا میں اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈسکرائب بس میں کر ہی چکی ہوں، اس سے زیادہ تحقیق میں اس میں کیا جائیں. اس کی سب سے پہلے میں قرآن کی آیت کوٹ کرتی ہوں، سورہ آل عمران کی آیت 190 اور 191، 190 اور 191 سورہ آل عمران سے کہ ویرلی بے شک ہم نے ارض و سما کو، سماوات والارض کو ہم نے تخلیق کیا. اور یہ جو ہم پچھلے دنوں ہم پڑھ بھی چکے ہیں بہت ساری کہ ہم یہ کہ and in the alteration of night and day، اور اس میں بے شک ہم نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، یعنی کہ دن کو رات کے اوپر، رات کو دن کے اوپر جو ہم نے لپیٹا ہے اس میں بے شک ہم نے غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو یاد رکھتے ہیں قیام کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، چاہے وہ کروٹ سے لیٹے چاہے وہ سیدھے لیٹے، اینڈ تھنک ڈیپلی اباؤٹ دا کریشن آف ہیون اینڈ ارتھ، اور جو زمین و آسمان اور کائنات کے رازوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمیں عبث پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، اور تمام تعریف صرف اللہ کے لیے ہے اور ہمیں تو جہنم سے نجات دے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ اپنے معاش اور روزی روزگار کے بارے میں سوچنا یہ انسان کی عظمتوں کی نشاندہی نہیں کرتی. مطلب آپ کی مثال کے طور پہ کہ جیسے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ میں یہ جاب کروں تو یا میں یہ پروفیشن اختیار کروں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری ایکسلنس نہیں ہے، تمہارے ذہنی معراج، تمہارے انٹیلیجنس کی معراج جو ہے، انٹیلیجنس کی ہائٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے، بلکہ تم کائنات کے رازوں کو تلاش کرو، ان کے اوپر غور و فکر کرو تو تمہاری صلاحیتیں خود بخود اور کھلتی چلی جائیں گی.
جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں. مطلب جیسے مولا کا بھی ارشاد ہے کہ تمہیں اپنی خود صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہے, تمہیں خود معلوم نہیں ہے کہ تمہارے اندر, تمہارے دماغ میں, تمہارے ذہن میں کتنی صلاحیتیں ہیں. تم اپنے آپ کو ضائع کر دو گے اگر تم کائنات کے رازوں پہ غور و فکر نہیں کرو گے. تو جو پچھلے دنوں ہم لوگ بہت ڈسکشن کر رہے تھے, اور کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک لے مین کے لیے, یا مطلب ایک عام آدمی کے لیے, یا کسی ہاؤس وائف کے لیے, یا کسی ایسی خاتون کے لیے جو اب مطلب اپنے کام کاج سے, بال بچوں سے فارغ ہو چکی ہیں, ان کے لیے کیوں ضروری ہے یہ زمین و آسمان اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے پچھلے دنوں ہم نے نشاندہی کی کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پہ ان چیزوں کا ذکر کیا ہے, اور ہر بار اس آیت کا اختتام ہوتا ہے کہ اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ اب سبحان اللہ, اس لیے کہ اللہ مولا کا ایک اور ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ قرآن جو ہے صرف 2 فلیپس کے بیچ میں ایک کتاب ہے. قرآن کچھ نہیں سوا اس کے کہ ایک کتاب ہے 2 کورز کے بیچ میں. اگر اس کی تفسیر کرنے والے موجود نہ ہو تو تم کچھ نہ جان سکو کہ ان صفحات میں کیا ہے. سبحان اللہ. اور یہی ہے اول العلم, اور یہی ہے اول العلم, جو اول العلم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ائمہ کی صورت میں, ہمارے مدینۃ العلم سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم کا شہر ہیں, اور انہوں نے اپنے شہر کا دروازہ ان ائمہ کو قرار دیا, مولا کائنات کو, کہ مولا کا شاید جیسے آپ نے فرمایا, آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا فرمانا ہے کہ رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب دیے, اور میں نے ان تمام ابواب میں سے میں نے مزید کئی ابواب پیدا کیے. اور ابھی کچھ دن پہلے ہم نے 5ویں امام باقر العلوم علیہ السلام کا ذکر کیا, اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کو باقر العلوم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مزید علوم کو توڑ کے یعنی ڈائسیکٹ کر کے اور ایویلیویٹ کر کے ان کو اور برانچ آؤٹ کیا, تاکہ لوگ صرف ایک بڑی چیز کو لے کے نہ بیٹھ جائیں, اور یہ بتایا کہ ہر بڑی چیز کے اندر مزید کتنی برانچز ہیں. بہت کامن سی مثال دوں گی, بایولوجی, سب جانتے ہیں بایولوجی کیا ہے, دا سائنس آف اینیملز اینڈ پلانٹس. لیکن اس بایولوجی کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بایولوجی کو بھی ہم کرتے ہیں زوالوجی اور باٹنی میں ایک براڈ ڈویژن. زوالوجی سائنس آف اینیملز, باٹنی سائنس آف پلانٹس. اس میں ہم دیکھتے ہیں مزید زوالوجی کے کتنے آگے حصے ہوئے ہیں کہ اس میں اینیمل کنگڈمز کتنی زیادہ ہم دیکھتے ہیں, 6-7 اب روزانہ ڈیفائن ہوتی چلی جاتی ہیں, اور ہر اینیمل کنگڈم میں اتنی تفصیلات ہیں کہ ہر اس میں اب جاتے رہیں گے تو اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, اور ٹاپک اس طرف میں تفصیل میں جب میں مطلب خواتین کا اپنی بہنوں کا صرف دھیان دلانا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم مولا کو ماننے والے, اور اگر مولا پہ نعرہ لگانے کا جب بھی دل چاہے تو یہ سوچیں کہ مولا نے کیا کہا ہے, اور اپنی زندگی کو مولا کے فرامین کے مطابق ڈھالنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو بس علم کے حوالے کر دے, علم کے سپرد کر دے, اور بس. ہمارے لیے کھلی نشانیاں, بڑی اچھی بات. سسٹر زرین کے ساتھ بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے, انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ لوگ بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہم لوگ واقعتاً بار بار اسی حدیث کو اگر اپنا سرنامہ کلام بنائیں اور مصداق بنائیں کہ ہم لوگ اس کو سمجھنا, انا مدینۃ العلم و علی بابھا, اور اس مدینہ شہر کا کیا حال ہے, یعنی علم کے شہر کا کیا حال ہوگا, اور اس کے اندر جہاں سے داخل ہونا اس باب کا کیا حال ہوگا, یعنی اس دروازے کے بارے میں سوچیں. انسان کے لیے غور و فکر کے لیے قرآن مجید ہے. اس میں ابھی بڑی اچھی مثال تھی کہ اگر ہم واقعتاً تفسیر کرنے والے نہ ہوتے, ورنہ ہمارے لیے خود بھی مشکل ہو جاتا کہ ہم لوگ اس لفظ کی تفسیر کس طرح سے سمجھیں. ہم اپنے قرآن کے پورے اس پروگرام میں یہی بات آپ سے کہتے رہتے ہیں کہ ہم جیسا, یعنی ہم لوگ کم علم ہیں, ابھی اتنی علم نہیں رکھتے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اس کے بارے میں اور بھی ابھی بات ہو سکتی تھی. یہ معجزہ ہے بے شک, اور ائمہ علیہ السلام کا کرم ہے کہ ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر, ان کی بتائی ہوئی کتابوں سے ہم لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں, اور ہم لوگ علم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم لوگ واقعتاً جاہل قوم نہیں ہیں, الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والا چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, مگر وہ اپنی جگہ پر ایک علم کا خزانہ ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں, وہاں سے علم حاصل کریں, اور ہم جتنے بھی بیٹھیں گے اتنا ہی کوئی نہ کوئی نئی بات لے کر وہاں سے اٹھتے ہیں. میں امام علی رحمۃ السلام کا خطبہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی چیزیں اس میں سے شیئر کروں گی, باقی آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تخلیق جناب آدم کی کیفیت. اب اس خطبے کو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہے انسان اور اس کی گہرائیوں میں کھوتا جاتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے یہ کام جو عمل سر انجام دیا جا رہا ہے وہ کسی کے سامنے ہو رہا ہے, اور پھر بھی پوری دنیا امام علی علیہ السلام کی حقیقت کو نہیں جان پائی, اور ابھی تک نہیں اتنی معرفت رکھ پائے. تخلیق آدم کی کیفیت کے حوالے سے امام ارشاد فرماتے ہیں
اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی، اور پھر تری میں اس قدر گوندا کہ لیسدار بن گئی، اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی تھے، اعضا بھی تھے اور جوڑ بند بھی۔ پھر اس سے اس قدر سکھایا کہ مضبوط ہو گئی، اور اس قدر سخت کیا کہ کھن کھنانے لگی، اور یہ صورت حال ایک وقت اور ایک مدت خاص تک برقرار رہی، جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی تھے، کام کرنے والے اعضاء و جوارے بھی تھے اور حرکت کرنے والے ادوات اور آلات بھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی معرفت بھی تھی، اور مختلف ذائقوں، خوشبو، رنگ، روغن میں تمیز کرنے والی صلاحیت بھی تھی۔ اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزاء بھی پائے جاتے تھے اور متضاد عناصر بھی، اور گرمی، سردی، تری، خشکی جیسی کیفیات بھی پائی جاتی تھی۔ اب اگر انسان اس تخلیق کے حوالے سے غور و فکر کرے اور اس خطبے کی ایک ایک گہرائی کی طرف جائے تو انسان اپنی، کیونکہ اسی خلقت کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اپنے اعضاء و جوارے کے حوالے سے غور کرے گا، اور ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی وہ اسی برین کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس میں مختلف ذائقوں کو، خوشبوؤں کو، رنگ کو، اور اچھے برے کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کی صورت میں انسان کو عطا فرمائی ہے، اور جو اسی دماغ کے اصول کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم جتنی بھی گفتگو کریں، میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جتنی بھی گفتگو کریں اتنی کم ہے، لگتا ہے کہ ابھی واقعتاً ہم نے تو شروع بھی نہیں کیا۔ تخلیقی کا آدم کے حوالے سے آپ پڑھیں گے اور آپ کو اس میں اور ایک لطف محسوس ہوگا، اور کہ آپ کو نہیں لگا کہ یہ سارا پروسیجر جب ہو رہا ہے تو اس میں کوئی ذات وہاں پر موجود ہے اور وہ اس تمام جو پروسیجر گزر رہا ہے اس میں سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے خطبات میں سے آپ لوگوں کے ساتھ وہ کیفیت تخلیق آدم علیہ السلام مولا کائنات کی زبانی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور کہتے ہیں باتیں وہی آ گئی کہ جتنی بھی آپ لوگ کریں اور ہم لوگ سوچیں اس کے بارے میں کہ کیسی تخلیق ہوئی، کیسی مٹی اور کیسا پانی اور کس طرح سے اس کو، تو امام علی علیہ السلام ارشاد بالکل، بلکہ یہ جو ابھی آپ پڑھ رہی تھیں، اگر میری تلاوت قرآن کرنے والی بہنوں کو اگر یاد ہو کہ جہاں جہاں بھی جن جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور تکوین کا ذکر کیا ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کیچڑ سے پیدا کیا، کہیں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، تو یہ جو مولا کا خطبہ اگر آپ پڑھیں اور تفصیل سے تو اس میں آپ کو یہ وضاحت ہوتی جاتی ہے کہ کون کون سے سٹیجز کی بات ہو رہی ہے۔ اور جیسے وہی جو میں بات کر رہی ہوں، ڈیکارٹس کی تھیوری کو میں مولا کے اس سے ڈیفائن کرنا چاہی تھی۔ پہلے یہ قرآنی آیات جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ آل عمران کی آیت 190 اور 191، اس کے بعد میں جو مولا کے ارشادات ہیں، ایک تو یہ کہ خطبہ نمبر 281 مولا کا، اس میں یہ برین کو ڈیفائن کرتے ہوئے مولا نے فرمایا، مطلب اب دیکھیں بالکل جیسے قرآن میں اوپنلی ہر بات کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اشاروں میں بتایا گیا، اس لیے کہ مولا کے خطبات بھی کوئی سائنٹیفک لیکچر نہیں تھے، وہ بالکل پولیٹیکل اور سوشل اور اکنامک کانٹیکسٹ میں تھے، کس سے مخاطب کر رہے تھے، لیکن کبھی کسی کو بات سمجھانے کے لیے مولا نے جو فصاحت و بلاغت کی دلیل دی ہے وہ یہی کہ اس میں آپ نے ان چیزوں کا اشارہ کیا ہے کہ اس لیے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹریٹ کیا ہے کہ یہ جو سائنس ہے یا جو ہیومن باڈی ہے، جو پوری کائنات ہے، یہ ان سب چیزوں سے الگ نہیں ہے، یہ بالکل انٹرمنگلڈ ہے، بالکل ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو ایک یہ مولا کا ارشاد ہے کہ پرسپشن بائی دا آئی از ناٹ ریئل آبزرویشن، یعنی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہ صحیح مشاہدہ نہیں ہے، وہ 100% کریکٹ مشاہدہ نہیں ہے جب تک انسان اس کے اوپر غور و فکر نہ کرے، اس لیے کہ آنکھ کا دیکھا ہوا بھی بعض دفعہ آپ کو دھوکے میں ڈال سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے شروع میں جب بہت ساری چیزوں کے بارے میں یہ شبہ ہوا کہ یہ چیزیں کیسی ہیں اور کس طرح ان کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے انڈے کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں لوگوں کو دیکھنے کے باوجود صحیح طور پہ اس کا علم نہیں ہوا تھا جب تک انہوں نے اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس میں انویسٹیگیشن نہیں کی۔ دوسرے کہ بٹ وزڈم ڈز ناٹ ڈیسیو،
whomsoever it counsels. یہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 281. یہاں مولا فرماتے ہیں کہ جو ہمارے سینسز ہیں, ہمارے جو 5 حواس خمسہ ہیں, یہ اگر صرف ان کی مدد سے ہم کچھ اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اسٹڈی انکمپلیٹ ہوگی بغیر تھنکنگ کے. اور تھنکنگ کیسی؟ بغیر ریسرچ کے. ظاہر جو ہم غور و فکر کریں گے تو غور و فکر کرنا یعنی مزید ریسرچ کرنا, یہ ہے. تو جب ہم اس کو ریسرچ کریں گے تو ہم اس کی اصل تک پہنچیں گے. یہاں ایک ممبر یہ صاحب ممبر سلونی جب یہ فرماتے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی, کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں, اور اس وقت کے لوگوں کی ظاہر ذہن اور عقل اس لیول تک نہیں پہنچا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں مولا سے پوچھتے, اسی لیے مولا یہ سب اشارے چھوڑ گئے تھے اپنے خطبات میں. تو ایک بار کسی نے نعوذ باللہ مولا کے رتبے کو کم کرنے کے لیے, مولا کو چیلنج کرنے کے لیے کہ علی تو کبھی اپنی نماز قضا نہیں کرتے, تو جب علی حالت وضو میں ہو تو ان سے ایسا سوال کرو, چن کے چھانٹ کے اپنی طرف سے ایسا سوال لائے کہ تو اس کا تو جواب انتہائی طویل ہوگا اور یقیناً علی کی نماز میں دیر ہو جائے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ مولا کائنات کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور ایسے ہیں جو بچے دیتے ہیں. تو مولا نے جو یہاں تھنکنگ کا اشارہ دیا کہ میں تمہیں لسٹ نہیں بتاؤں گا لمبی, اس لیے کہ اتنی طویل فہرست ہے ایسے جانور جو تم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس زمانے میں. تو مولا نے صرف یہ فرمایا کہ ایک جملے میں کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں, نظر آتے ہیں, وہ تمام کے جانور بچے دیتے ہیں, اور جن کے کان نظر نہیں آتے, ان کے پروں میں یا ان کے جسم میں, ان کی اسکن میں چھپے ہوئے ہیں اندر, وہ تمام جانور انڈے دیتے ہیں. گو اراؤنڈ اینڈ فائنڈ آؤٹ, جاؤ جا کے باہر جا کے تلاش کرو. یہ کہہ کے مولا اپنی نماز کے لیے چلے گئے. تو اب ہم جتنا بھی دیکھتے ہیں, اس لیے کہ اب 1400 سال پہلے تو اتنے جانور شاید دریافت بھی نہیں ہوئے تھے جتنے اب اس وقت 21st سینچری میں ہم جتنے جانوروں, جتنی کیٹیگریز اور اسپیشیز سے واقف ہیں. تو اب ہمارے لیے مولا نے ایک اسکیل دے دیا اور یہ اشارہ دے دیا کہ جاؤ غور و فکر کرو, انویسٹیگیٹ کرو. صرف اسپون فیڈنگ نہیں, اس لیے کہ اسپون فیڈنگ کو منع کیا ہے, ورنہ اللہ چاہتا تو ایک جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ ہر چیز کی ایک لسٹ اتار دیتا آسمان سے کہ یہ چیزیں ہیں, یہ پھل ہے, یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہر چیز کا ایک اشارہ دیا کہ اس چیز میں ہم نے یہ چیز رکھی ہے. شہد میں ہم نے شفا رکھی ہے. کیا شفا رکھی ہے؟ تم جاؤ شہد کو اسٹڈی کرو. شہد دیکھنے میں کیا ہے؟ دیکھنے میں شہد ایک لیسی سا, میٹھا سا, اسٹکی سا ایک سبسٹنس ہے. اور جیسے مولا کا بھی ارشاد ہے کہ بھی انسان کیا چیز ہے, کہ انسان کی بہترین غذا جو ہے, بہترین غذا شہد ہے. بہترین غذا شہد ہے جو کیا ہے, وہ ایک کیڑے کا تھوک ہے. وہ بہترین غذا ہے جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ بہترین لباس جو ہے وہ بھی ایک کیڑے کا تھوک ہے. ریشم کے کیڑے کا جو لعاب ہے وہ ریشم ہے جس کو پہن کے انسان بہت اتراتا ہے کہ میں نے بہت قیمتی لباس زیبتن کیا ہوا ہے. اور بہترین خوشبو جو ہے, مشک, وہ بھی ایک جانور کے ناف کا میل ہے, کہ جو مشک ہے, جو بہترین خوشبو ہے, جو بہت ایکسپینسو ہے. اگر آپ اوریجنل مسک لینے جائیں تو بہت ایکسپینسو ہے آج کل بھی. اور یہ ساری باتیں. تو یہ دوسرا اس کا ہے کہ ایک اور اشارہ, سوری میں یہ خطبہ کمپلیٹ کر دوں. تھنکنگ از اے کلیئر مرر, یہ خطبہ نمبر 4 مولا کائنات کا, کہ جو غور و فکر جو ہے ایک شفاف آئینہ ہے, کہ اگر تم کسی چیز کو پرکھنا چاہتے ہو, آئینے کی طرح دیکھنا چاہتے ہو, تو وہ غور و فکر ہے. غور و فکر ایک میزان ہے کہ جس کے اوپر تمہیں ہر چیز, اب وہ چاہے کوئی پولیٹیکل میٹر ہو, کوئی سوشل میٹر ہو, کوئی کسی قسم کی چیز ہو, جب تک تم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرو گے تمہیں اس کی اصل مفہوم, اصل سولوشن تمہیں معلوم نہیں ہوگا. اور ایک اور یہ کہ کوئی علم بغیر غور و فکر کے مکمل نہیں. اور ایک اور خطبے کی, خطبہ نمبر 112 there is no honor like knowledge. کسی چیز میں اس سے زیادہ عزت نہیں ہے, علم سے زیادہ عزت کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اس سے آگے میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی میں سسٹر کرن, ہم اور آگے ساتھ ساتھ جو مولا کی چیزیں ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا ممبر سلونی کے حوالے سے, اور واقعہ بھی شیئر کیا, ہمارے ویورز نے بھی سنا ہوگا, اور آپ لوگ بھی اور ہم لوگ بھی ظاہر ہے مطالعے میں بار بار یہی روایتیں سنتے ہیں کہ کس طرح سے نجران آئے اور انہوں نے سوال کیا, کس طرح سے امام علی علیہ السلام نے ان کے جواب دیے. حتیٰ کہ یہاں پہ بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوال بھی اگر ائمہ علیہ السلام کی ہسٹری دیکھی جائے اور پڑھا جائے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ تو یہاں تک علم رکھتے ہیں, بے شک
علم کے وہ ہیں کہ سوال بھی وہ کہتے ہیں کہ میں ہی پوچھ لوں یا تم بتاؤ گے. تو ایون ان کے نام پتہ کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے. ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی آپ کو ساتھ امام علی نقی علیہ السلام کا ترکم والا واقعہ شیئر کیا جس میں فوجی ایک سپاہی کے نام لے کر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نام تھا جو صرف میرے والد کو یا مجھے پتا تھا. یعنی ان دونوں کی آپس کی بات تھی, یہ ان کو پیار سے صرف وہی بلاتے تھے. اس طرح ہمیں ڈھیروں مثالیں اسی قرآن نہج البلاغہ میں ملیں گی, دوسری کئی کتابوں میں ملیں گی. علماء کرام کی جو تصنیف ہیں ڈفرینٹ کتابوں کے ریفرنس ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں ان میں ملتی ہیں. ابھی واقعہ شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ کانوں والا انڈوں والا واقعہ کہ اس کی کوشش یہی تھی کہ وہ امام علی علیہ السلام کو جتنی بھی تاخیر نماز میں کرا سکتا وہ کراتا, مگر امام علی مسکرائے اور وہ جواب دے کر وہاں سے چلے گئے. اسی طرح ایک اور شخص امام علی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہوگا اور حساب کتاب کے لیے کاپیاں لے کر بیٹھیں گے اور سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, اس کے بعد اس سوال کا جواب دیں گے. تو کون سا عدد, اس نے پوچھا کہ کون سا عدد ہے جو 2 پر تقسیم ہو جاتا ہے اور اس کے حوالے سے بتائیں. تو امام علی علیہ السلام اس کے بارے میں the number of the days is the year 360 عربک کیلنڈر کے حوالے سے 360 دن اور the number day of the weeks ان کو ویک یعنی اس کو آپس میں ملٹیپلائی کرو, اس کا جواب آتا ہے 2520 اور 2520 کو ہر نمبر یعنی 1 سے لے کے 10 تک آپ لوگ اگر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ سارے جو یعنی وہ 2 کا جو پرسنٹیج ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام واقعات بھی اسی طرح کے بہت سارے اور کئی ایسے جہل بھی تھے جو بیچ میں سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیں کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے میرے بال کتنے ہیں, اور امام علی علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر میں گن بھی دوں تو تمہارے لیے یعنی اگر بتا بھی دوں تو کیا تم اس کو گن لو گے. یعنی اس قسم کی کبھی تو جاہلوں والی وہاں پر ایسی گفتگو نظر آئی کہ انہوں نے فائدہ بھی نہیں حاصل کیا, اور جنہوں نے حاصل کیا انہوں نے ایسے سوال کیے کہ وہ تورات سے بھی لائے, زبور سے بھی لائے اور انجیل سے بھی لائے. امام علیہ السلام نے ہر دفعہ ہر جگہ پر ہم نے مختلف جگہوں پر پڑھا ہے کہ وہ پوچھتے تھے کہ تمہیں کس ریفرنس سے جواب چاہیے, کیا تم لوگ تورات سے چاہتے ہو, زبور سے چاہتے ہو, انجیل سے چاہتے ہو یا قرآن مجید سے چاہتے ہو. وہ ہر سوالوں کے جواب. تو کون ہے ایسا جو دعویٰ کر سکے بڑے سلونی کا کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں؟ کون سے ایسی ہستیاں ہمیں نظر آتی ہیں؟ ظاہر ہے ہم پوری تاریخ پڑھتے ہیں امام علی علیہ السلام کی, اور جہاں پر فقہی شرعی مسئلوں میں پھنستے ہیں. میں کل بھی امام کے حوالے سے زندگی کے حوالے سے پڑھی تھی اور ایک کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ جو خلافت کے وہاں پر دعوے دار بنے اور جب وہ کسی بہت سنگین میں مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو وہ کس کو بلاتے تھے اس ٹائم پر. حالانکہ خلافت کا حق مولا علی علیہ السلام کا تھا, مگر جو بھی تاریخ کے حالات اور واقعات ہیں, مگر سخت اور مشکل سے مشکل حالات میں نے جتنی بھی تاریخ اور فیصلے پڑھے ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیچ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی رہوں گی, اور ہو سکتا ہے نیکسٹ پروگرام میں پوری ایک ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ فیصلوں کے حوالے سے شیئر کروں. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جب میزان آئے تو انہوں نے اس حوالے سے بھی ذکر کیا تھا, پوچھا تھا بہت سارے کہ وہ جاریات یسرا کیا ہے, وہ لادیات وکرا کیا ہے. ہمارے پاس کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. Can you speak to Sister Huma, please? Okay, can you call us back after 10 or 15 minutes? No problem. Thank you. Jazakallah. Okay. امام علی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا وزاریات ذروا سے کیا مراد ہے. یہ 4 ہوائیں ہیں, جنوبی ہوائیں, شمالی ہوائیں, مغربی ہوائیں اور مشرقی ہوائیں. امام علی علیہ السلام اور ان کے نجران کے بیچ میں جو وہ اپنے علم کے حصول کے لیے وہاں تشریف لاتے ہیں, اور ظاہر ہے وقت کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ جواب نہیں دے پاتا, تو امام علی علیہ السلام سے ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے. اور پھر امام علی علیہ السلام کے تعارف کے بعد یہ پورا مکالمہ ہے جو آپ لوگ سننا چاہیں تو یہ ٹی وی پر بھی موجود ہے سلونی کے نام سے, اور آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ اس میں گفتگو ہمیں نظر آتی ہے. وہ بادل والعادیات وکرا کیا ہے, وہ بادل جو پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی امام علیہ السلام دنیا
आसमान, ज़मीन, चांद, सितारे, हम किस हवाले से, वो कहते हैं ना कि एक मुझे नॉट श्योर मगर शायद सिस्टर ज़मीन को याद हो कि मैं आसमान के रास्तों से, ज़मीन के रास्तों से आसमान के मुझसे पूछो, लेकिन मैं ज़मीन से ज्यादा आसमान के राजों से ज्यादा बेशक बेशक बेशक। तो वो ये इस तरह के हमें दावे नजर आते हैं, और आज की साइंस कहाँ पहुंचाएगी हमें, कहीं पे भी नहीं पहुंचा सकती, जहाँ पर इनका इल्म की हद, इनकी कोई इल्म की हद हमें किताबों में भी नजर नहीं आती। और वाक़तन इमाम के बारे में जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल के फरमाते हैं कि अगर अली मैं तुम्हारे फजाइल दुनिया को बता दूं तो ये दुनिया तुम्हारे कदमों की खाक को उठा, यानी उसका मफहूम यही है कि कदमों को उठा, खाक को भी उठाकर शिफा के तौर पर यूज करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो इस तरह के हमें वाक़यात नजर आते हैं। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और प्रोग्राम करेंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खालिसतन अहदीस से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए हैं, उसकी भी एक पूरी डिटेल लिस्ट मौजूद है हदियतुश शिया में। इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर वो हमारे नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में। इसके अलावा वो जारियात युसरा क्या है, उन्होंने पूछा था, वो कश्तियां जो पानी पर चलती हैं। मुकासियातिल अबरा से क्या मुराद है, इससे मुराद अल्लाह ताला के वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से लोगों में पानी और रिस्क बांटते हैं। और वो 14 कौन हैं जिन्होंने खुदा से कलाम किया, वो 7 आसमान और 7 ज़मीन हैं। और इसके बाद उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसका तर्जुमा, और फिर इस आसमान और ज़मीन से कलाम किया, चाहते हो या नहीं चाहते हुए जवाब दिया हम चाहते हैं। तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम और पूरी एक डिटेल है जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ इंशाल्लाह इन सवालों जवाब के हवाले से शेयर करती चलूंगी। इसी से कनेक्ट करूंगी, इसलिए ये मौला का खुतबा यहाँ है कि ये मैं आपके साथ किताब का नाम शेयर करूं। ये किताब है मैं आपको नाम बता, इस्लाम, साइंस एंड इमाम अली। ये किताब का नाम है इस्लाम, साइंस एंड इमाम अली। ये हैदर मूसवी, सॉरी मैं नाम नहीं, अच्छा मैं आपसे शेयर करती हूँ एक मिनट, लेकिन मैंने तो ये जो हदीस है मौला की हम बचपन से सुनते आए हैं कि पूछो मुझसे कि मैं जमीन से ज्यादा कायनात के राजों से वाकिफ हूँ। अच्छा किताब का नाम नोट कर लीजिए आप लोग, इस्लाम, साइंस एंड इमाम अली। ये ज़ीशान हैदर मूसवी साहब की लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि दो इसके खैर कई मफहूम मुख्तलिफ ज़ाकिरीन ने और मुख्तलिफ उलमा ने इसके बयान किए। एक तो ये है कि ज़ाहिर जो हमारा अक़ीदा है कि पंजतन पाक का नूर अल्लाह ताला ने सबसे पहले खल्क किया था और उनकी मोहब्बत में, जैसे कि हदीस के सामने भी हम पढ़ते हैं कि तमाम कायनात उनकी मोहब्बत में खल्क की। तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ ये दावा से वही कर सकता है कि जिसके सामने कुछ हुआ हो। अब चूंकि इन हस्तियों के सामने सब कुछ हुआ, पूरी कायनात इनके सामने खल्क हुई, तो इनसे ज्यादा हमें कोई नहीं बता सकता, ना ही कोई इतना बड़ा दावा कर सकता है कि मैं आसमानों के रास्तों से वाकिफ हूँ। तो किसी रास्ते से वही वाकिफ होगा ना जो वहां जा चुका होगा पहले। खैर दूसरी बात उसके अलावा जो साइंटिफिक वो बात है कि मौला का इशारा लोगों को इस बात की तरफ इशारा, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना था मकसद इस बात से कि जमीन तो बहुत छोटी सी चीज है, जमीन इज जस्ट अ स्मॉल स्पेक इन द यूनिवर्स, कि इतना छोटा सा जर्रा है कि तुम्हें नजर भी नहीं आएगा। तो ये जमीन कोई चीज नहीं है, तुम इस जमीन से बाहर निकल के अपने गौर फिक्र को आसमानों की वुसअतों तक ले जाओ, कायनात की वुसअतों तक ले जाओ। तो मतलब एक इशारा था मौला का कि अपने इल्म को और आगे फैलाओ, बढ़ाओ, अपनी गौर फिक्र को बढ़ाओ। तो ये अभी सिस्टर किरण ने जिक्र किया कि 7 आसमानों की और इसकी बात, तो ये मौला का खुतबा है 209, खुतबा नंबर 209 मौला का, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने आसमानों की खलकत और जमीन की खलकत, हमने जो पिछले दिनों अपने एक प्रोग्राम में हमने माउंटेन फॉर्मेशन, माउंटेन बिल्डिंग का जो हमने किया था चैप्टर कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों को कैसे खल्क किया और ये कि वो जमीन की लिक्विड तहों में किस तरह से एम्बेडेड है पहाड़ के, जो पहाड़ मीखे हैं, और इस तरह से जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था उसको मौला ने डिस्क्राइब किया है। शुरू करते हैं मौला आसमानों की खलकत से कि इट इज थ्रू द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस एंड हिज सटल पावर ऑफ इनोवेशन दैट ही मेड द सॉलिड ड्राई अर्थ आउट ऑफ वाटर ऑफ द fathomless compact and dashing ocean। यानी जैसे हमने पिछले दिनों जब हमने अपने पानी के लेक्चर का जो आगाज किया था उसमें हमने ये कहा था कि अल्लाह ताला ने हर शय की तख्लीक पानी से की, और इवन जो हमारी जमीन भी है जो हमें बिल्कुल एक खुश्क और ये खुश्क तर का मजमुआ नजर आती है,
جہاں ایسے خشک ایریاز بھی ہیں ریگستان اور صحرا کہ جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے, گزر نہیں ہے, بارش بھی اتنی کم ہوتی ہے کہ نیگلیجبل. تو لیکن وہ ہر خشک و تر پانی سے اوریجنیٹ ہوا ہے. تو اس کو وہی یہ مولا نے فرمایا ارشاد کہ کمپیکٹ اور فیدم لیس, مطلب کہ اتنی وسیع و عریض اور اتنی کمپیکٹ یہ اوشن تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی, اس کے بعد میں باقی سے آسمان بنائے, اینڈ سیپریٹڈ دیم انٹو 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر. جو بھی سسٹر کرن نے بھی جو آیت کی تلاوت کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا زمین و آسمان سے کہ کیا تم باہم ملو گے, تو انہوں نے کہا توأن و کرہن, کہ ہاں نہیں ہم توأن و کرہن نہیں, ہم بخوشی برضا و رغبت ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب, اور یہ جو مولا نے اپنے خطبے میں جو اشارہ دیا ہے اس کا یہ کہ جو زمین کا جو ایک لائف سپورٹنگ ایٹماسفیئر ہے, کہ زمین کو جس نے پورا ایک انویلپ کی طرح سے کور کیا ہوا ہے, ایک شیلڈ ہے ہمارے ایٹماسفیئر کی. اس کے اوپر ہم باقی آ کے اپنے باقی دوسرے لیکچرز میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. صرف یہ کہ ہمارے ایٹماسفیئر میں بھی مطلب ہر چیز پانی سے جو بنی ہے, جیسے آکسیجن کا فارمولا آپ دیکھیں O2, آکسیجن پانی کے ایٹمز کو توڑ کے آکسیجن بنی ہے. ہائیڈروجن اگین بیسڈ آن واٹر, نائٹروجن, پھر ہر ایٹم جو ہے جتنی بھی ہماری ایٹماسفیئر کی بیسک کمپوزیشن ہے, نائٹروجن 72%, آکسیجن اور باقی ٹریس ایلیمنٹ جس میں ہائیڈروجن, ہیلیم اور باقی تمام گیسز, بہت زیادہ گیسز ہیں, میں اس کی تفصیل میں بھی اس وقت نہیں جا رہی, لیکن جو پرائمری جو ہماری لائف سپورٹنگ گیسز ہیں وہ سب ان سب گیسز کے ایٹمز جو ہیں وہ پانی سے, ہائیڈروجن کا تو مطلب یہ ہائیڈرو از واٹر. تو یہ مولا کے خطبات میں بھی انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد میں جو قرآن کی آیت جو اس سے مطابقت رکھتی ہے وہ یہ کہ اٹ از ہی God who created everything on earth for you and then directed his attention up to the sky, samawat, and arranged it into 7 layers. He has knowledge of all things. پھر اس کے بعد میں میرے مولا کا ارشاد پہاڑوں کے بارے میں, یہ بھی خطبہ نمبر 209 سرمن نمبر 209 مولا کائنات کا, کہ he God also created high hills and mountains, rocks of stones and lofty mountains, یعنی بلند و بالا پہاڑ اور مختلف اقسام کے پتھر. rocks of stone یعنی rocks of stone کا مطلب اس سے اشارہ ہے کہ پتھر بھی آپ دیکھیں پتھروں کی کتنی قسمیں ہیں, جمادات کی کتنی قسمیں ہیں. اگر جنوں کی اسٹڈی رہی ہے تھوڑی بہت جیوگرافی کی یا جیولوجی کی, تو ان کو معلوم ہوگا کہ پوری اب یا وہ خواتین جن کے بچے 5th گریڈ اور مڈل اسکول میں ہیں بہت آسانی سے اپنے بچوں کی سائنس کی بکس اٹھا کے دیکھ سکتی ہیں. اپنے بچوں سے پوچھیں کہ راکس کی کتنے قسمیں, آپ کے بچے آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دیں گے. 3 پرائمری قسمیں. جی السلام علیکم. جی کرن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور سرین کو بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ سنائیے. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. موضوع جو ہے وہ اتنا مطلب کہنا چاہیے کہ ایسا ہے جس میں زمین جو ہے وہ بہت اچھے سے اس کے اوپر بیان کر رہی ہے. میں کوئی دوسرے کا نہیں بولنا چاہوں گی, لیکن مجھے زمین سے آپ کو یاد ہے کہ زمین نے ایک دفعہ قرآن اینڈ فطرت یونیورسٹی کے بارے میں کچھ کہا تھا, تو مجھے اس کی تفصیل چاہیے تھی. آپ لوگوں نے, یا ہو سکتا ہے وہ پروگرام میں نے ڈسکس کیا ہو, اگر آپ قرآن اور فطرت تفصیل مجھے بتائی یونیورسٹی کسی پروگرام میں بتائی ہو. اور دماغ کے متعلق صرف ایک اپنی ناقص رائے دینا چاہوں گی کہ ہمیشہ سے سنا ہے کہ خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو ہم کو چاہیے ہے کہ اپنے دماغ کو, دماغ کو اچھے کاموں اور اچھی باتوں میں مصروف رکھیے تاکہ شیطان کے وسوسوں سے اور حملوں سے بچ سکے. سسٹر رانا, آپ پلیز پہلا سوال دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا. سسٹر زری صاحب نے کیا پوچھا؟ آپ ایک دفعہ زری نے کسی پروگرام میں قرآن یونیورسٹی کے بارے میں بتایا تھا. قرآن اور یونیورسٹی کسی کے بارے میں بتایا تھا. قرآن کی کہا تھا کہ ہم بعد میں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. قرآن کی یونیورسٹی یا کسی کتاب کا حوالہ؟ نہیں, آئی تھنک یہ آن لائن کوئی یونیورسٹی. آن لائن یونیورسٹی, وہ سسٹر کیا نام ہے ان کا, سسٹر صفیہ کامل تھی پروگرام میں, اور سسٹر ڈاکٹر زارا نے بتایا تھا. آئی تھنک مصطفیٰ تھی یا کوئی اور یونیورسٹی آن لائن اس میں, اور قرآن کی تفسیر میں وہ لوگ کلاسیں لے رہے تھے, انہوں نے بات کی. صحیح.
جی بہت دنوں کی بات ہے تو جی جی بالکل بالکل مجھے یاد آ گئی بالکل. معذرت چاہتی ہوں. نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ دوبارہ پروگرام ہوگا تو پھر ہم آپ کو اس کی ساری اپڈیٹ دیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگ یونیورسٹی جوائن کریں. بلکہ اگر آپ یہ گوگل کریں تو آپ کو بہت اور بھی لنکس ملیں گے اس پہ. اللہ حافظ. اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت شکریہ. دیا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے. جی ضرور انشاءاللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اینیویز آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا موضوع خشک ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ عادی نہیں ہیں یہاں. واقعتاً مجھے بھی تھوڑی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, بیان کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم نے کبھی اس اینگل سے یا ان پوائنٹ آف ویوز کے حوالے سے بات نہیں کی ہے. ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں ملت اہل بیت علیہم السلام کی اور جہاں زیادہ سے زیادہ ان کی تصنیف کے حوالے سے کہ امام علی نے نہج البلاغہ لکھی ہے مگر اس میں لکھا کیا ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے. اب جو پڑھنے کی بات ہوتی ہے تو وہ تھوڑا ڈرائی ہو جاتا ہے. آئی ڈو انڈرسٹینڈ اور اس لیے ہم لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل ہوتی ہے مگر ہم ایز اے ٹیم ورک کریں گے تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے آسان ہوں گی تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے. جب مجھے خود ہی پڑھنے میں اتنی دشواری ہے کہ مجھے امام کا کلام ہی نہیں سمجھ آ رہا, جب مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو میری نسل کو کیا سمجھ آئے گا. اس لیے اس کو اتنا ایزی بنائیں اور اس کو پڑھیں اور اس کی تفاصیر میں جائیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں علماء کرام سے رجوع کروں, ایک کلام کو بار بار پڑھوں اور بار بار پڑھنے سے وہی بات کہ ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ جس طرح ہمارے ذہن میں ذہن نشین ہوتا چلا جاتا ہے پھر ہمارے لیے اس کے اوپر گفتگو کرنا یا بات کرنا یا کتابوں کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ ہم ایک طرف ہم اس نہج البلاغہ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف قرآن مجید سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور امام علی کی زندگی کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے. میری کوشش یہی ہے اور ہماری پوری بلکہ ٹیم کی کوشش یہی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سورہ تکاثر کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور نہج البلاغہ کا خطبہ آپ کے ساتھ ہم اس میں سے وہ باتیں بھی شیئر کر رہے تھے. یعنی آپس میں مواصلت اور وہ اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے اوپن مائنڈ کے ساتھ یہ سیکھنے کی کوشش کی جائے تو ابھی سمجھے کہ ہمارا یہ یونیورسٹی والا کام ہو رہا ہے اس ٹائم پر. میں 100% شیور ہوں کہ ہمیں سے زیادہ تر جو ان سے ہے نا کہ اسی طرح ہے کہ ہم لوگوں کو وہ مدد یا امام کے لقب اس طرح ہی سننے کی عادت ہو چکی ہے. میں معذرت خواہ بھی ہوں اس بات ہے مگر واقعتاً یہ حقیقت ہے. اور یہ میری کیا میں نے کتنی کوشش کی تھی اس پروگرام ان کو شروع کرنے سے پہلے تو ہمارے لیے جب بھی میں نے کسی سے بھی بات کی اور جب بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی تو ہمیں یہی پرابلم نظر آئی کہ ہم لوگ کتابوں کا مطالعہ بہت کم کرتے ہیں. اور یہ کتابیں صرف اپنے گھروں میں یا الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہیں. قرآن مجید بھی اس کو تو اس میں ڈال کے جزدان میں ڈال کے اوپر کسی جگہ پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. کہ تمام کتابیں اپنے گھروں پر کھولیں اور ہونی بھی چاہیے. بار بار ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اور کئی پروگرام میں بھی اس بات کی تکرار کی ہے کہ جب آپ اپنی بچی کو جہیز میں رخصت کرتے ہوئے قرآن مجید کی تو ایک رسمن آپ لوگ اس کو دیتے ہیں, اس میں کوشش کیا کریں ایک صحیفہ سجادیہ دے کر بھیجا کریں جہاں سے وہ اپنی زندگیوں کی مشکلات سے استفادہ حاصل کریں گی ان کو پڑھ کر. اس کے بعد نہج البلاغہ دے کر بھیجا کریں کہ امام کے فصیح و بلیغ ہمیں خطبے سے اور کلمات سے ہماری زندگیاں آسان ہو سکیں کہ صبر کس طرح کرنا ہے اور کیا کیا حالات و واقعات گزرتے ہیں. اسی طرح توضیح المسائل بہت زیادہ ضروری. بس کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری No, I'm not. Can you call us back after 30 minutes, sir? No. Daniel, you know me? No. I work at there. Okay? اوکے سو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ان کتابوں کو کھولیں اور پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور جتنا بھی ان کی گہرائی میں جاتے جائیں گے ہمارے لیے ایک نئی راہ سامنے آئے گی اور ہم لوگ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے گی. ہم واپس آتے ہیں اپنے خطبات کے حوالے سے کہ بڑی خوبصورت باتیں زمین اور اس کے پانی پر فرش ہونے کی تفصیلات کے حوالے سے بھی خطبہ موجود ہے امام علی علیہ السلام کا. اس نے زمین کی تہ و بالا ہونے والی موجوں اور اتھا سمندر کی گہرائیوں کے اوپر قائم کیا ہے. اب یہ ایک لائن کو ہی لیں گے تو ہم کتنی گہرائیوں میں چلے گئے ہیں, کتنی سمندر کی تہ کیا ہے, زمین کی تہ کیا ہے, سمندر کے نیچے کیا ہے, زمین کے اوپر کیا ہے. یعنی ہر فکر سے ذرا سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ بھی باتیں ہمیں اسی غور و فکر کی طرف دعوت دے رہی ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے. جس سلسلہ ذریعے آپ نے جو ایک بات کی اسی
کو लेके आगे चलेंगे। जो आपने फरमाया, आपने भी कहा कि हम अपनी पूरी जिंदगी ज़ाया कर देते हैं और मौला के कई फरामीन हम कई दफ़ा दोहराते हैं अक़वाल ज़रीन के तौर पे, लेकिन ये क्यों ज़ाया नहीं कर देते हम, मगर उससे उस तरह इस्तेफादा नहीं हासिल। मैं दोबारा ही कहूँगी कि ज़ाहिर, इसलिए कि मैं खुद समझती हूँ, मैं अपने आप के लिए कह रही हूँ कि इसलिए कि मैंने खुद अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा, मतलब ये कि शुरू में चलो एक बहाना है कि कॉलेज, स्कूल कॉलेज वगैरह किए कि एक खास तालीम थी, लेकिन हमने उसके ऊपर गौर फिक्र नहीं किया। उसकी एक बहुत एक जीती जागती मिसाल ये है कि ये एक बहुत मशहूर वाक़या है कुछ अरसे पहले का कि कोई मोमिन एशिया अहले बैत कहीं सफर कर रहे थे, कोई एयर ट्रैवल में किसी, तो उनके बराबर में एक पैसेंजर बैठा हुआ था, तो लंबा सफर था, तवील सफर था, तो आपस में बातचीत शुरू हुई। तो पता चला कि जो दूसरा है वो कोई बहुत बड़ा कोई रिसर्च स्कॉलर था, कोई बॉटनिस्ट था वो, और उसने अपने बताया कि अपनी तहकीक बताई। उसने कहा कि मैं पिछले 3 साल से एक तहकीक में मसरूफ था और बिलाखिर में मुझे उसका नतीजा, मेरी तहकीक मुकम्मल होगी और मैं अपना पेपर डिलीवर करने जा रहा हूँ, अपना मुकाबला पढ़ने जा रहा हूँ। तो इन्होंने पूछा कि क्या तहकीक थी तुम्हारी, क्या बताओ की तहकीक के बारे में। उसने कहा कि मैंने ये जर्मिनेशन के ऊपर तहकीक करा था। जर्मिनेशन यानी कि जर्मिनेशन ये साइंस है कि जब आप कोई बीज किसी भी चीज का, किसी फल या सब्जियां, किसी भी चीज का बीज आप जमीन में बोते हैं तो वो किस तरह से उसकी अफजाइश होती है, किस तरह से बीज किस तरह से उगता है और कैसे उसमें से जड़ें और ये सब कुछ निकलती हैं। उसके ऊपर उसकी पूरी रिसर्च थी। तो फिर उसने कहा कि मैं ये सोचता था कि जब बीज को जमीन में डालते हैं तो उससे चूंटियां और दूसरे वगैरह उसको क्यों नहीं खाते, या जो चूंटियां, जैसे चूंटी अपना दाना, और बहुत सारे ऐसे कीड़े हैं जो अपनी ग़िज़ा, जो हाइबरनेशन के दौरान, जो सर्दियों में जैसे बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे अशरातुल बाहर नहीं आते, वो अपनी ग़िज़ा को मिट्टी में दबा देते हैं। उसमें खरगोश भी है बहुत सारे, और खासतौर पर चूंटी भी है। तो ये क्या वजह है कि वो जो कीड़े मकोड़े अपनी ग़िज़ा, अपना बीज और अपनी चीजें जमीन में दबा देते हैं, वो फूट के पौधे क्यों नहीं बन जाती और वो कैसे उसमें रहती है। तो ये मेरी तहकीक थी। तो उसने पूछा फिर तुम क्या हुआ, तुम्हारी तहकीक, क्या तुमने नतीजा निकाला, क्या फाइंड आउट किया। उसने कहा मैंने ये फाइंड आउट किया कि जो चूंटी है वो अपना दाना 2 टुकड़ों में तोड़ के दबाती है ताकि उसमें जर्मिनेशन ना हो। अगर किसी बीज को, अगर किसी जर्रे को, किसी दाने को अगर 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाए और फिर जमीन में दबाया जाए तो वो उसमें से जर्मिनेशन नहीं होती, यानी जड़ें कोंपलें नहीं फूटती। और बाज दाने ऐसे होते हैं कि जो 2 टुकड़े होके भी जर्मिनेट हो जाते, तो उनको वो 4 टुकड़े करके रखती है। तो उस शख्स ने कहा सुभान अल्लाह। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा ये तो 1400 साल पहले हमारे इमाम मौला कायनात अलैहिस्सलाम के खुतबे में है, तो मौला ने कई साल पहले बताया था। इस मर्द मोमिन ने हदीस सुनाई, मौला का फरमान सुनाया, और ये शख्स बड़ा दंग और हैरान, और उसने बल्कि बहुत उसको अफसोस हुआ, बहुत रंजीदा हुआ। उसने कहा कि वाकई में तुम सही कह रहे हो। मतलब उसने मजीद उसने पूछा, उन्होंने तफसील बयान की। तो उसने कहा कि मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैंने 3 साल ज़ाया किए। अगर मुझे ये चीज पहले पता होती है, मुझे इस किताब का इल्म पहले होता, तो मैं 3 साल इस रिसर्च में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। ये तो वाकई में तो पहले पता है। तो ये मेरा मतलब है, ये हमारा मतलब ये कि हमने जो अपना वक्त ज़ाया किया, नहीं कि हमने कितनी चीजें हैं ऐसी जिनको हमने सोचने समझने की, गौर करने की हमने कोशिश ही नहीं की बस। और तो इस हिसाब से मतलब किसी की दिलाजारी या किसी को पॉइंट आउट करना मकसद नहीं। सबसे बड़ी तो मैं अपने आप को तनकीद कर लूं कि मैं खुद समझती हूँ कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है। हम सबके पास एक्सक्यूजेज है, मेरे पास भी एक बहुत लंबी लिस्ट एक्सक्यूजेज थी कि जिस वजह से मैंने नहीं किया, लेकिन अभी भी यही हमारे हालात और वाक़या जो उनसे हैं वो यही है कि हम लोग हर बात में एक्सक्यूज दे के निकल जाएंगे, और अब एक्सक्यूज का कोई चांस नहीं है क्योंकि मेरे पास और आपके पास मीडिया मौजूद है, सोफा मौजूद है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमें वलाइट टीवी पे देख रहे हैं उनके पास ये वसीला भी मौजूद है कि वलाइट टीवी के तवज्जुह से भी ऐसी चीज़ें आप लोग के सामने आ रही हैं जो कि इल्म, हिकमत, साइंस, टेक्नोलॉजी के हवाले से, और इनको बेहतर बनाने की मेरी पूरी कोशिश है कि हम लोग और भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करें। लाइक बच्चों के प्रोग्राम्स खुसूसी तौर पर उसमें जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं बच्चों के साथ किए जाएं ताकि वो सीख सके, समझ सके। उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और उनको सिखाते सिखाते हम लोग खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कितनी दफा पढ़ाई में, हाँ, आप जब बच्चों की पढ़ाई में आप ज्यादा ज़ख़ीम किताबें उठा के
نہیں پڑھنے کی ضرورت, کچھ نہیں کریں آپ. صرف جو آپ کے بچے گریڈ بائی گریڈ جو پڑھ رہے ہیں آپ ان کی تھوڑی سی اسٹڈیز میں انوالو ہوں, ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے. تو اور جو آپ کا یہ علم جو ہے جو قرآن سے اور جو نہج البلاغہ سے جو آپ کا علم ہے, جب آپ اپنے بچوں سے سنیں گے اور اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر کے پھر وہ جب اس کو آپ کمبائن کریں گی تو وہ ایک بہت کمپریہنسو اور جامع شکل میں آئے گا, اور آپ کے بچوں کو اور دین سے اور آپ کو خود بھی آپ ایک فیل کریں گی کہ ہاں مطلب ہمارا مذہب یا ہمارے ائمہ کی تعلیمات کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کا ایک الگ سیکشن ہے دینیات اسلامیات کا اور یہ سائنس کا کوئی الگ سیکشن ہے. یہ سب ایک ہی بڑی چیز کا ایک حصہ ہے, جیسے قرآن کی بھی ہم. دوسری ایک اور چیز بہت امیزنگ جو ہے, جو پورا نہج البلاغہ امیزنگ ہے, مولا نے اس کے اوپر ذکر کیا ہے کانسیپٹس آف ساؤنڈ, لائٹ اینڈ مائکرو آرگینزمس. یہ ساؤنڈ کے اوپر ہم نے تھوڑا سا کچھ عرصہ پہلے ہمارے بچوں کا پروگرام ہوا تھا حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر, قوم سمود کے بارے میں, اور اس کے پروگرام کے اختتام پہ بچوں نے ذرا تھوڑا سا مینشن کیا تھا کہ قوم سمود کا انجام جو ہوا تھا, ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ چنگھاڑ تھی. چنگھاڑ کیا چیز ہے؟ چنگھاڑ آواز ہے. کس قسم کی آواز ہے؟ کیا کوئی آ کے چیخے گا, کوئی لاؤڈ سپیکر ہوگا, کیا چیز ہے؟ تو ساؤنڈ ہے. اب ہم نے قرآن کی آیت پہ بھی غور فکر نہیں کیا کہ چنگھاڑ ہے تو کیا چیز ہے, کیسی کیا ہوگی وہ آواز, اور کیسے کوئی آواز کسی کو مار سکتی ہے کہ وہ لوگ جہاں تھے اسی حالت میں ختم ہو گئے, ان کو اتنی مہلت اور موقع بھی نہیں ملا کہ اپنی پوزیشن بدل لیتے یا اٹھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے, یا جو بستر میں تھے وہ بستر میں ہی رہ گئے, جو بیٹھے تھے وہ بیٹھے رہ گئے. تو کون سی ایسی طاقت ہے آواز میں؟ تو ہم نے تو خیر نہیں اس کے اوپر ریسرچ کی, لیکن ویسٹرن سائنٹسٹ نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی, اور ہم نے مولا کا, میں خطبہ آپ سے شیئر کرتی ہوں, یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 63, نہج البلاغہ کا سرمن نمبر 63 خطبہ نمبر 63, اگر میں اس میں یہ کہ ایوری لسنر ادر دین اللہ از ڈیف ٹو لائٹ وائسز وائل لاؤڈ وائسز میک ہم ڈیف اینڈ ڈسٹنٹ وائسز آلسو گیٹ اوے فرام ہم. یعنی مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آوازوں کو سن سکے. اللہ کی ذات کے علاوہ ہر شخص آوازوں کے لیے یا تو بہرا ہے, یا تو ان کو سن نہیں سکتا, یا پھر آوازیں اس سے دور بھاگ رہی ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ 3 کیٹیگریز دی ہیں مولا نے ساؤنڈ کی. اب جو لوگ ساؤنڈ کو جانتے ہیں کہ ساؤنڈ کو کیسے میجر کرتے ہیں ڈیسیبلز کے ذریعے, تو ساؤنڈ کے جو ڈیسیبلز ہیں, جو فریکوینسی ہے کہ 120 ڈیسیبل سے زیادہ کی جو ساؤنڈ ہے وہ انسان کو بہرا کر سکتی ہے. اگر زیادہ وقت کے لیے اگر مستقل, جیسے بہت سارے لوگ ایسی فیکٹریز اور انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں کہ جہاں ساؤنڈ لیول بہت زیادہ لاؤڈ ہوتا ہے اور مستقل ہوتا ہے, تو وہ لوگوں میں اب تو مطلب بہت ساری کامن فیکٹریز اور ایسی انڈسٹریز ہیں کہ جہاں کام کرنے والے لوگ پارشلی مطلب مختلف ڈگریز پہ بہرے ہو جاتے ہیں, 30% to 60% تک ڈیفنس ہو جاتی ہے, اس لیے کہ مستقل ایک اتنی زیادہ لاؤڈ وائس سے جو ایکسپوز ہوتے ہیں. دوسرے کے تو اب یہ کون سی آواز کی طرف اشارہ ہے کہ لاؤڈ ڈیسیبلز. چنگھاڑ کیا ہے؟ چنگھاڑ بھی ہے کہ اتنی ہائی فریکوینسی, اتنی زیادہ ہائی ڈیسیبل کی وہ آواز ہوگی کہ آواز کا یہ ہے کہ دماغ کی, کانوں کی رگیں پھٹ جانا, کانوں کے پردے پھٹ جانا. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اتنی تیز آواز کی کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں. کان کے پردے کیسے پھٹتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ ہم جو مولا کا جو فرمان ہے, ایک اور آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا یقیناً کہ انسان بھی کیا عجب شے ہے, انسان کیا عجب مخلوق ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے, ہڈی سے سنتا ہے, گوشت کے لوتھڑے سے بات کرتا ہے, اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے. تو سوچیں, اب سائنٹسٹ نے کتنے عرصے بعد یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ آنکھ کی جو کمپوزیشن ہے, آنکھ جو ہے نہ وہ مسل ہے نہ وہ ہڈی ہے, کیا چیز ہے؟ آنکھ چربی ہے. پورا آئی بال جو ہے ہمارا وہ فیٹس پہ مشتمل ہے, چربی سے بنا ہوا ہے. کان جو ہے ہمارا ہڈی, اور جو کان کا پردہ بھی جو ہے وہ ایک ایسی باریک ہڈی ہے. اس کو آپ کامن سی مثال, جو لوگ نہیں, جو سائنس اسٹوڈنٹس نہیں رہے, ڈھول یا طبلہ یا ڈھولکی سبھی جانتے ہوں گے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک خاص قسم کی, وہ ایک کھال ہے, جانور کی کھال سے بنتی ہے, اور اس کو اتنا کس کے چڑھا دیا جاتا ہے. بعض دفعہ دیکھا ہوگا جو بچیاں لڑکیاں ڈھولکی بجاتی ہیں, بعض دفعہ ہم اس کو اور ٹائٹ کر رہے ہوتے ہیں صحیح آواز نکالنے کے لیے. تو وہ جو ٹائٹنس ہے, جو بھی چیزیں, تو وہ ہمارے کان کا پردہ بھی ایک اسی طرح کی ایک لیئر ہے, ایک اتنی باریک اس کا جھلی ہے, ایک لیئر ہے.
کہ جب آواز اس سے ٹکراتی تو وائبریٹ کرتی ہے, وہ وائبریشن کے ذریعے ہم اس کو سنتے ہیں. تو جتنی آواز ہم تک پہنچنی چاہیے, جو ہمارے کان کا جو اسٹرکچر ہے, اس کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ اتنا پیچیدہ ہے, اگر کبھی آپ اسٹرکچر آف ایئر پڑھے کہ یہاں سے تو کچھ نظر نہیں آ رہا اور اندر سے اتنا پیچیدہ راستہ ایک سرنگ کی طرح سے اندر جا رہا ہے, وہ کیوں ہے؟ تاکہ آواز کی ایک خاص فریکوینسی کو اندر جانے دے اور ایک خاص فریکوینسی کو شٹ آؤٹ کر دے. اس سے زیادہ فریکوینسی ہوتی ہے تو کانوں کے پردے پھٹ کے کان بہہ جاتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے. اور مائکرو ساؤنڈز کیا, کون سی آوازیں کہ جو ہم سن نہیں سکتے؟ بعض جانور ایسے ہیں جیسے کتے ہیں, بعض پرندے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ان بہت سارے ایسے جانوروں کو, گھر کے زیادہ تر جو پالتو جانور ہیں, پیٹس جو ہیں, ان کو طوفان کی آمد, زلزلے کی آمد ان کو پتہ چل جاتی ہے انسانوں سے کافی دیر پہلے, مطلب اتنی دیر پہلے کہ اگر ہم ان سائنس کو سمجھے تو ہم اچھا خاصا اپنا ایک بچاؤ کر سکتے ہیں, دفاع کر سکتے ہیں. تو وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ ان آوازوں کو سن سکتے ہیں کہ جو ابھی ہم تک نہیں پہنچی, جو ابھی ہماری آڈیبل رینج میں, ہماری سننے کی رینج میں ابھی تک نہیں پہنچی. تو ان کی سینس زیادہ ہوتی ہے, ان کی سننے کی, ان کی آڈیبل یعنی کہ ان کی سننے کی جو سینس ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ڈاگ وسل, جو لوگ کتے پالتے ہیں کتوں کے بارے میں جانتے ہیں, ڈاگ وسل کو بجاتے ہیں, ہم اس کو سن نہیں سکتے, اس کو صرف کتا سنتا ہے, اس کو سن کے پہچان کے بھاگا ہوا آتا ہے. ڈاگ وسل بالکل سائلنٹ ہوتی ہے, میں آپ ہم میں سے کوئی نہیں اس کو سن سکتا, اتنی اس کی لو فریکوینسی ہوتی ہے کہ اس کو صرف کتا سنتا ہے اور پہچان کے دوڑ کے اپنے مالک کے پاس آتا ہے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. اور زلزلہ, جیسے زمین میں جو ارتعاش اور ٹریمرز پیدا ہوتے ہیں, ہم اس کو محسوس کرنے یا اس کو سننے سے پہلے ہی جانور اس کو محسوس کر کے, حتیٰ کہ طوطے, کبوتر, یہ جو ہمارے ہاؤس ہولڈ پیٹس بھی ہیں, یہ بھی سن کے اس کو ریاکٹ کرنے لگتے ہیں, اپنے جسم کو عجیب طرح سے پھیلانے, مطلب ایک ان کا فزیکل ریاکشن ہوتا ہے اس کے خلاف. کتے بھی ہیں کہ چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, چیزوں کے اندر چھپ جاتے ہیں. آج کل تو بہت کامن ہے کہ ٹورنیڈوز کے ذریعے لوگوں نے بہت دفعہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا. جب ان لوگوں کے ان کے فارم ڈاگز جو ہیں وہ چھپنے اور بھاگنے لگ جاتے ہیں تو سمجھ جاتے لوگ کہ اچھا شاید ٹورنیڈو نزدیک ہے, اسٹارم آنے والا ہے. تو یہ سب نشانیاں ہمیں مولا کے خطبوں سے ملتی ہیں. یہ ضرور پڑھیے گا خطبہ نمبر 63. اس میں مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ساؤنڈز کے 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا ہے کہ ایسی ساؤنڈ جو ہمیں بہرا کر دیتی ہیں, یعنی اتنی ہائی فریکوینسی. دوسری فریکوینسی ہے کہ انفراسونک, لیس دین 20 ہرٹز, 20 ہرٹز سے کم جو آواز ہوتی ہے وہ انفراسونک. انفرا یعنی انفیریئر, بہت کم, یعنی اتنی کم فریکوینسی کی ہوتی ہے کہ ہماری آڈیبل رینج سے نیچے ہے, تو ہم اس کو سن نہیں سکتے, جیسے ابھی جو میں نے ڈاگ وسل کی بات کی. اور which is inaudible to human beings, جیسے بارش کے قطروں کی آواز, بہت سارے بارش کے قطروں کی آواز ہم نہیں سن سکتے, صرف وہ بارش کے قطروں کی آواز ہم تک پہنچتی ہے جو کسی سرفیس پہ گر رہے ہو. اگر کسی سرفیس پہ نہیں گر رہا, جیسے گھاس پہ بارش گر رہی ہے اور بہت باریک پھوار ہے, جیسے ہمیں اس کی آواز نہیں آ رہی جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں. بہت ہیوی رین ہوگی تو ہمیں اس کی آواز آتی ہے گرنے کی, وہ بھی جب ہارڈ سرفیس پہ گرتی ہے زیادہ یا اس کی. دوسرے یہ کہ ہماری پلک جو جھپک رہی ہے یہ بھی ایک آواز پیدا کری ہے, ہم اس کو نہیں سن سکتے. ہمارے جسم کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے یہ بھی ایک آواز پیدا کر رہا ہے, ہمیں سنائی نہیں دے رہی. اور یہ ایک بلیسنگ ہے, اگر ہم ہر اس آواز کو سننے لگ جائیں تو ہم اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھیں. اگر ہم اپنے جسم کے اندر گردش کرتے ہوئے خون کی آواز سننے لگ جائیں, اس کو خون کو سنیں, اپنی بلڈ فلو کو, تو پھر ہم باقی جو ضروری باتیں ہیں, جو آوازیں ہیں جو ہمیں سننے کی ضرورت ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ایک خاص سیٹ آف ساؤنڈز کو سنیں, پھر ہم اس کو نہیں سن پائیں گے. ہمارے پاس ایکسٹرا ساؤنڈز اتنی زیادہ ہو جائیں گی ہر طرف کہ ہمیں پھر بہت مشکل ہوگی ایک پراپر جو ایک اپنا ہمیں ریکوائرڈ ساؤنڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں. انسان پاگل ہو جائے گا پھر ہم شریانوں میں بھاگتے دوڑتے خون کو. دوسرے یہ کہ ایک اور ساؤنڈز ہیں کہ جو مائکرو ساؤنڈز ہیں, مائکرو ویو وہ ساؤنڈز ہیں کہ جو ہواؤں سے آ رہی ہیں اور جو انرجی ہمیں image of earth surrounded by the whole universe is surrounded by these waves and we are also surrounded by them. اب اس میں ہے کہ کون سی ساؤنڈز ایسی ہیں کہ جو جیسے جو ہیٹ ویوز ہیں,
लाइट वेव्स हैं, इनकी भी एक हद तक कोई साउंड प्रोड्यूस हो रही है जो हमारी रेंज से बाहर है। जैसे मैंने भी कहा कि अगर हम वो सब साउंड्स को, बहुत लाउड साउंड्स और बहुत माइक्रो साउंड्स को अगर हम सुनना शुरू कर दें तो हम ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। उसके बाद में लाइट्स के लिए कहा, हिडन लाइट्स के लिए ये भी मौला का फरमान है एक और कि अल्लाह के अलावा सब नाबीना हैं उन सब चीजों से, उन लाइट से कि जो हम देख नहीं सकते। सिर्फ अल्लाह ताला को उन लाइट वेव्स का, उन रोशनियों का इल्म है कि जो हमारी समझ से बाहर है। इसमें लाइट के बारे में कि अल्लाह के अलावा हर शख्स नाबीना है उन लाइट से। तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज और ये बहुत सारी जो चीजें, जो बहुत सारी लाइट वेव्स, हम सिर्फ वो लाइट्स देख सकते हैं, सिर्फ वो रोशनियां देख सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे घास है, घास का रंग सब्ज है। अब आप सभी से वाकिफ होंगे कि अब रोशनी के साथ मतलब सेवन रेज ऑफ लाइट दैट मेक अप अ स्पेक्ट्रम। अब उस स्पेक्ट्रम के जरिए जब हम उसको तोड़ते हैं तो हमें उसमें पूरे कौस व क़ज़ा नजर आते हैं, पूरे में 7 बैंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम नजर आते हैं कि वो जो एक जो हमें व्हाइट लाइट नजर आ रही है जिसमें हमें हर चीज के कलर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो अगर ये हमें इस तरह से व्हाइट लाइट नजर ना आती तो हमें किसी भी चीज के कलर्स आइडेंटिफाई करने मुश्किल हो जाते। तो उसकी पूरी कैटेगरी उसकी तरफ मौला का इशारा है कि जैसे अगर घास है, घास सब्ज है तो उसका मतलब है कि घास जो है वो तमाम रंगों को सिवाय ग्रीन कलर के उन तमाम रंगों को एब्जॉर्ब कर रही है। वो ब्लू, पर्पल, येलो, ऑरेंज, रेड उन तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है सिवाय ग्रीन कलर के। ग्रीन कलर को वो रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हम उसको ग्रीन देख रहे हैं। और ग्रीन के जो हम शेड्स देख रहे हैं उसमें आप देख लें कि वो पूरे कलर कैसे मिक्सिंग ऑफ कलर्स होती है, जो हमारे बच्चे आर्ट में पढ़ते हैं कि अगर हम ब्लू और येलो को मिक्स करें ग्रीन बनता है, इस तरह से। तो जिस तरह से हमारे डिफरेंट शेड्स बनते हैं, तो ये सारा उसी रेस के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का खेल है। उसकी तरफ मौला ने हमारी तवज्जो दिलाई है। दूसरा हिडन कलर्स, वही हिडन कलर्स यानी व्हाइट लाइट जो है, जो हमें जो कलर्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं, जो कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यही निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की, और ये मौला ने इनकी मजीद वजाहत थोड़ी सी और लेकिन अपनी फसाहत के जरिए बयान की। इसलिए इन कोडेड मैसेजेस की वजह मुझे ये समझ में आती है कि ज़ाहिर है जैसा कि हम देखते हैं कि पुराने वाकयात से, रिवायतों से, कि उस वक्त के लोगों का इल्म इस हद तक नहीं पहुंचा था कि लोग समझ सकते। जैसे हमने कुछ अर्से पहले छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के से रिवायत करके हम नकल किया था कि जब इमाम लोगों से ये कहते थे कि ये सूरज जो है ये तो बहुत छोटा सितारा है, सूरज से कई कई गुना बड़े सितारे मौजूद है, तो लोग छठे इमाम को, हालांकि मौला का ना तो छठे इमाम में कई साल का फर्क है, तकरीबन 100 साल से ज्यादा का फर्क है, 100 साल के बाद भी लोग ताजुब करते थे और बाज लोग मतलब गुस्ताखाना हद तक जाके कि भी इमाम क्या कह रहे हैं, इमाम को पता भी क्या कह रहे हैं, सूरज तो इतना बड़ा है और बाकी सितारे तो इतने छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, तो इमाम क्या कह रहे हैं। तो लोगों की अक्ल और लोगों की इंटेलिजेंस उस लेवल तक नहीं पहुंची थी कि अगर इन चीजों को खोल के बयान करते तो लोग नहीं समझ सकते थे। तो इसीलिए इन चीजों को एक कोडेड मैसेज की सूरत में दिया। दूसरे में दोबारा से मौला का एक इरशाद है पावर के बारे में। पावर यानी ताकत। कौन सी ताकत? ये ताकत जो अल्लाह ताला ने एक अमेजिंग शेल के अंदर रखी है। हम सिर्फ अपनी इस खोपड़ी को, अपने इस स्कल को अगर गौर से देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये एट द सेम टाइम बहुत नाजुक भी है और बहुत मजबूत भी है। मजबूत कैसा है कि देखिए जैसे हमारी जो जिस्म की दूसरी हड्डियां हैं वो कितनी भी कैसी भी हैं, लेकिन हम कितनी ताकतवर है कि हम बड़े बड़े वजन उठा लेते हैं, लेकिन ये टूट भी सकती है और कई तरह से टूट सकती है। हमारे बाजू की हड्डी, हमारी टांग की हड्डी। तो अल्लाह ताला ने जो हमारा स्कल बनाया है उसकी हड्डियों की साख इतनी अमेजिंग है, और बल्कि इसको गौर करें तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे जमीन का क्रस्ट है, जैसे अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट में जो प्लेट्स अल्लाह ने बनाई हैं, कि जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं कि जो मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में है और आपस में एक दूसरे से एक पजल की तरह से इंटरलॉक्ड हुई हुई है। हमारे स्कल की हड्डियां भी इसी तरह से चपटे चपटे टुकड़ों के ऊपर मुश्तमिल है कि जो आपस में इंटरलॉक्ड है। टुकड़ों की सूरत में क्यों? ताकि वो न बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा मजबूत हो कि उनको चोट लगे तो वो आसानी से टूट जाए,
اور نہ وہ اتنی نرم ہو کہ ان کو آسانی سے ٹوٹ جائے. اور اس کے اندر فلوئڈ ہے اور فلوئڈ کے اندر وہ سافٹ برین جو ہماری ہر فیکلٹی کو کنٹرول کر رہا ہے, ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے. تو اس میں اور اس میں جو ہم نے ابھی جو شروع میں اپنے پروگرام کے شروع میں ہم نے نیو کارٹیکس کا ہم نے ذکر کیا ہے, اس کا 2 حصوں پہ مشتمل ہے. جو ہماری جو نیو کارٹیکس ہے وہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے. کون سے 2 حصے؟ اس کا جو لیفٹ سائڈ ہے اس کی وہ میتھمیٹیکل اسکلز پہ, میتھمیٹیکل اور کگنیٹو اسکلز. کگنیٹو اسکلز یعنی پہچاننے کی میموری اور چیزوں کو پہچاننا, آئیڈینٹیفائی کرنا, اور میتھمیٹیکل اسکلز کے اوپر مشتمل ہے. اور جو ہمارے برین کا جو رائٹ سائڈ ہے, رائٹ لوب جو ہے ہمارے برین کی, وہ ہمارا ڈیسیژن میکنگ ہے, ریزننگ, تھنکنگ, ریزننگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ جو لیتا ہے ڈیسیژن اس سے لیتا ہے. تو ہمارا برین بھی اگر آپ سمجھیں یا بچوں کی کتاب سے سمجھیں, بچوں سے پوچھیں جو بچے اس طرح کے اس کا ایگزامپل لیں گے, وہ پیپر پہ دکھانا ایزی رہے گا کہ اس کو کس طرح سے. اور ہاں ابھی میرے خیال سے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم جا رہا ہے, تو بہت انٹرسٹنگ رہے گی. اور وہ میں نے اصل میں رکھا تھا ہیومن باڈی کو جو ہم ڈسکس کریں گے, اس لیے کہ وہ بھی ہمارا کئی سیکشنز پہ مشتمل ہوگا, بہت طویل ہمارا ڈسکشن ہے. تو اس طرح تو ہمارے اس سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے, تو ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے پھر ہم ایسا کریں گے کہ پھر ہم ظاہر ہے کہ بھی قرآن سے تو ہم مستفید ہوتے ہیں, قرآن کی آیتوں سے ہم حوالہ لیتے ہیں, اور ہم ساتھ ساتھ ہم مولا کائنات کے خطبوں سے بھی ہم حوالے جمع کرتے ہیں. کیونکہ ابھی اس کا جو 91 والا خطبہ ہے ابھی تو اس کو ہم نے ٹچ بھی نہیں کیا, اور اس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کس طرح زمین کے اندر تلاطم آتا ہے اور کیا حالات اور واقعات ہوتے ہیں. یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ پروگرام میں کبھی پھر وقت ملا, جب یہ ٹائم ملے گا تو ہم لوگ اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں گے. اور بہت انٹرسٹنگ گفتگو رہی آج کی بھی, اور کافی علمی بھی رہی. جزاک اللہ, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. قبول. آج صبح یہ پریشانی تھی کہ مطلب مولا کی حیات تو اتنی مطلب اتنے سیکشنز پہ مشتمل ہے کہ مطلب مولا کی شجاعت ایک الگ باب ہے, مولا کا علم ایک بالکل ٹوٹل الگ سیکشن ہے, مولا کا صبر. یقین میں نے اس کو پہلے اس طرح کیٹیگرائز کرایا تھا. فرسٹ اپنے کہ بھئی امام علی علیہ السلام کے بچپن, ولادت, ان کی فیملی اور ہسٹری اس پہ لے کے چلو. پھر دوسرا پارٹ ان کی جنگوں کا پارٹ آ جاتا ہے. تیسرے پارٹ میں ان کی بھی فاطمہ الزہرا سلام علیہ سے شادی آ جاتی ہے, اور ان کی ازدواجی زندگی اور حالات اور واقعات کے حوالے سے. پھر میں نے کہا کہ نہیں, وصیت جو سی ہے رسول خدا کے ساتھ ان کا جو تعلق اور ربط تھا, اور اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں, مولا علی اور نہج البلاغہ لے کر چلتے ہیں. اور پھر میں نے اس کے بعد امام علی علیہ السلام کی 25 سال کی خاموشی کے حوالے سے بات کرنی. اب یہ اس کے بعد میں نے کہا نہیں, امام علی اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ نہیں, امام علی اور ان کی خلافت کے حوالے اور ان کے جو فیصلے تھے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور پھر میں نے لکھا کہ امام علی علیہ السلام کا دور خلافت اور ان کی شہادت. اور پھر اینڈ پہ میں نے کچھ نہیں لکھا. اس کے بعد میں نے یہ اس کتاب کو بند کیا. مولا مدد کریں گے کہ ہم لوگ اس کو کہ باب العلم کے بارے میں ہم کو کس طرح سے ہم سمیٹیں, کیسے اس کو جمع کریں, فوکس ہم کیسے کریں. اذان کا ٹائم آ گیا, اور جزاک اللہ, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے. ویورز, بہت ساری ڈسکشنز ہیں جو امام علی علیہ السلام کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے آپ لوگ اور ہم لوگ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اپنی زندگیوں کو صرف سنایا پر اکتفا نہ کریں, اور میں بھی نہیں کروں گی انشاءاللہ. اور ہم لوگ ایز اے ٹیم ورک ہم بار بار اسی بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ جتنے ریفرنسز دیے جا رہے ہیں, جتنی کتابوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, کہیں کوئی ایک تو کتاب آپ لوگ کھول کے پڑھیں, اور اس کے بعد جو مزہ اور جتنا محظوظ ہوں گے آپ لوگ, وہ بیان سے باہر ہوگا. اگر کسی کے پاس ہدیہ تو شیعہ کتاب پڑھی ہے تو وہ ضرور گھر پہ اپنے لے کر آئیں. آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے, اور وہ کتاب ضرور پڑھیں. وہ کتاب بے شک اس میں کتاب میں خزانے موجود ہیں, ہمارے امام کے تمام قول ہیں, رسول خدا نے امام علی کے بارے میں کیا کہا ہے, امام علی کے اپنے فرامین اس میں موجود ہیں, جو کہ ہم لوگ کو اور آپ لوگوں کو پڑھنے ہیں. اس میں سورہ یاسین میں آیت نمبر 16 ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین کو دیا ہے. تو امام مبین کون ہے؟ وہ بے شک امام علی علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے بارے میں 2 اور واقعات بھی ہیں, مگر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام کے شروع میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی امام مبین کے حوالے سے, آپ کے ساتھ اس کی تفسیر کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں شیئر کروں گی. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام پسند کیا. جزاک اللہ. جی بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہ اگر جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں, تو جیسے مجھے بھی شروع میں بہت پریشانی اور تکلیف ہوتی تھی کہ کتابیں بہت ساری اویلیبل نہیں ہیں یہاں, لیکن یہ کہ
یہ ای لائبریری اور یہ شیعہ لائبریری اور یہ شیعہ کتاب اور بہت ساری ایسی ہمارے پاس لنکس اور ویب سائٹس ہیں. آپ کسی کتاب کا نام ڈال کے بھی گوگل کریں گی تو آپ کو بہت ساری کتابیں مختلف PDF ورژنس پہ, پرنٹیبل ورژنس پہ آپ کو مل جاتی ہیں آپ لوگوں کے پاس. اور آج کل میں نے کہا ہے کہ شروع میں یہ بات کی تھی, ایکسکیوز نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اب انشاءاللہ ہم لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسک اسٹیپ یہاں سے لیں اور پھر یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لیں اور پھر چاہے کم جائیں چاہے عراق جائیں, جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے ہم لوگ وہاں جا کر بھی علم حاصل کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ ویورز, آپ لوگوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, پسند کیا. امید ہے تھوڑا سا خوش تھا مگر امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. کل آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس پروگرام کے حوالے سے. بہت شکر گزار ہیں سسٹر زرین رضوی صاحبہ کے اور آپ سب ویورز کا. اور آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہے ہماری پوری ولایت ٹی وی کی ٹیم کے لیے, اسپیشلی مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے لیے, بردر بابر کے لیے, بردر عاصم کے لیے, بردر محمد علی جعفری کے لیے, بردر علی جعفری کے لیے, بردر عامر کے لیے اور برہان نقوی کے لیے اور سسٹر ہوما کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا آپ لوگ اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے, بچوں کو عطا کر علی اسکر کا تبسم, بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے, کم سن کا ملے ولولائے اونا محمد, ہر ایک جوان کو علی اکبر سج کر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ, بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا, محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس و زر و لال و جواہر کی ہو بارش, مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر, شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے اگر جہاں تو بے شک چلی جائے, عباس کے پرچم میں مگر آنچ نہ آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہ امین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے. کل آپ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.